امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے شریعت کو انتہائی آسان بنایا ہے۔ جنت میں جانا آسان ہے، جہنم میں جانا مشکل ہے، لیکن ہم لوگ جو آسان چیز ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، اور جو مشکل ہے اس کے لیے ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ جنت مفت میں ملتی ہے لیکن ہم جانے کے لیے تیار نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک دیہاتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز پڑھ، فرض روزے رکھ، فرض زکوٰۃ ادا کر۔ وہ صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اس کے اوپر نہ تو کچھ زیادہ کروں گا اور نہ کچھ کم کروں گا۔ جب وہ دیہاتی چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوشی حاصل کرنی ہے، وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ جنت مفت میں ملتی ہے لیکن ہم جانے کے لیے تیار نہیں۔ توحید کے اوپر کوئی خرچہ نہیں، نماز کے اوپر کوئی خرچہ نہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر مال نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے ہیں سال میں ایک مرتبہ، اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمے بیت المال کے اونٹ چرانے کی ڈیوٹی تھی۔ شام کو اونٹ چرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کر رہے ہیں۔ میں نے اس حدیث کو سنا، آپ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے فرمایا کہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ ابھی آیا ہے، اور اس سے پہلے والی بات تو اس سے اور بھی اچھی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، تو فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عزیزان محترم، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت مفت میں مل رہی ہے لیکن ہم لوگ لینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو وضو کرتے ہیں لیکن اس چھوٹی سی دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، اے بلال، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے آگے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن میرا ایک عمل ضرور ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں، اچھی طرح وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اسی طرح جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، اسی وقت وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اس عمل کی وجہ سے تم جنت میں، جب بھی میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو میں نے جنت میں تم کو اپنے آگے پایا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہیں، کالا رنگ ہے، امیر نہیں ہیں، غلام ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یہ جو مقام ملا ہے کس وجہ سے ملا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی وجہ سے۔
وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائیں، آقا کی غلامی کا حق ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جنت کو چھپا رکھا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ کہ جنت مفت میں مل رہی ہے، لیکن ہم جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ جہنم کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اللہ کو ناراض کرنا پڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن جنت کے لیے کوئی مشقت نہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔